بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈونیشیا گیا تھا سن 72 میں، تو میرے ساتھ دہلی سے کچھ عرب بھی ساتھ ہو گئے۔ یہ عرب فرانسیسی تھے، مغرب بالکل، اور ہم گئے انڈونیشیا میں یوں فرانس یوں، اور جانا ہوا وہ وہاں پہنچے، وہاں وقت لگا، بہت اچھا کام ہوا۔ ان کے پیسے ختم ہو گئے کیونکہ آئے تھے دلی تک اور گئے وہاں تک۔ بڑا مقابلہ ہے یہ مشرق مغرب کا، سیدھا فرانس ادھر ہے، یوروپ ہو جائے گئی ادھر انڈونیشیا میں۔ پیسے ختم ہو گئے، مجھے معلوم نہیں تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے تو پیسے ختم ہو گئے۔ اب انڈونیشیا سے فرانس جانا لمبا کام، جی ہاں، کہ اگر پانی کے راستے جائیں گے تو 50 دن لگیں گے پانی کے راستے میں، وہ ہوائی جہاز کے راستے جائیں تو اتنا ٹکٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کیا کروں؟ یہ 3 آدمی تھے، ان کا کوئی راستہ نہیں سوائے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے۔ ہمارا تو یہ قاعدہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ کریں گے، اللہ کے کام کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو بھیجوں 3 آدمیوں کا کرایہ، اور عام طور پر کرایہ واپسی کا ٹکٹ تو ہر ایک بار ہوتا ہی ہے جماعت میں، لیکن یہ بیچارے آئے تھے دلی سے واپسی کا تو تھا، وہاں سے واپس ہونا، تو کیا کرنا؟ تو صلاۃ الحاجت پڑھو اور کام کرو۔ ہم بھی دعا مانگیں گے، ہم بھی دعا مانگو، نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ حال آئے تو دعا مانگے اور کام نہ چھوڑے اور نا امید بھی نہ بنے۔ بدلہ بنانے والے ہیں، اسی کا کارخانہ ہے، سب اسی کی چلے گی، دوسرے کی نہیں چلتی۔ ایسا میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا، ایک مقامی جماعت کے ساتھ ہوا تھا، ایک ان کے ساتھ ہوا، پیسے ختم ہو گئے۔ ہاں، تو اللہ بتاتے ہیں کہ پیسوں سے ہوتا ہے کہ قدرت سے ہوتا ہے۔ تو بیچارے دعا مانگنے لگے اور کام بھی بہت اچھا کام ہوا ان کی وجہ سے، ان کی قربانی تھی۔ پہلی جماعت تھی وہ ہماری سماٹرا میں، اس سے پہلے جماعت نہیں گئی 1972 میں، کچھ سال ہو گئے۔ خیر اللہ کے شان کہ ٹوکیو میں ایک تجارتی میلہ ہو رہا تھا، جیسے ہمارے دلی میں وہ تجارت کی جگہ بنائی ہے نہیں، پرگتی میدان، تو تجارتی میلے لگتے ہیں ملکوں میں، تو ٹوکیو میں تجارتی میلہ لگا ہوتا، تو تاجر سب لوگ وہاں آتے تھے وہ میلے میں اپنا مال لے کر کے، اور ہوائی جہاز خالی جاتے تھے واپس، تو ان کو نقصان ہو رہا تھا ہوائی جہاز والوں کو، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ادھر سے کوئی اتر جائے گا تو آدھی ٹکٹ میں لے جائیں گے۔ یہ اعلان آیا جاپان سے ادھر کہ کوئی ادھر سے ادھر جاوے تو آدھی ٹکٹ، یہ ادھر ہی جانے والے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آدھا تو ہو گیا۔ قدرت کہ آدھا انتظام تو ہو گیا، اب کچھ باقی ہے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اور بھی کرے گا۔ ہاں، کون جانتا تھا ایسا سبب پیدا ہوگا۔ پھر ہم ملیشیا میں ایک تاجر تھے، ہم ملیشیا ہوتے ہوئے گئے تھے، کپڑوں کے تاجر تھے، وہ جماعت کے کام کے آدمی تھے، ان سے پہلے سے پہچان تھی۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا ہمارے یہ ساتھی ہیں، ان کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو جتنے پیسے کم پڑتے ہیں ٹکٹ میں وہ دے دو، اور ذمہ داری میری ہوگی، میں دہلی میں ہوں۔ تو انہوں نے ان کو پیسے دے دیے اور وہ وہاں سے اڑے جاکرتا سے، 10 گھنٹے میں پیرس پہنچ گئے۔ 50 دن کا راستہ 10 گھنٹے میں ہو گیا۔ اللہ کے شان اسی سال میں انگلینڈ کا پہلا اجتماع شیفیلڈ میں ہو رہا تھا 1972 میں، تو سارے بزرگ دہلی سے اور پاکستان سے سب وہاں پہنچے تھے انگلینڈ میں۔ یہ لوگ بھی وہاں پہنچے، پیرس ہو جب قریب ہے تو وہ اجتماع میں شریک ہوئے یہاں سے جا کر کے، تو سب ہندوستانی لوگ ملے، انہوں نے وہ رقم ان کے ساتھ بھیج دی جن سے ہم نے دکان والوں سے لی تھی، وہ تو وہ رقم بھی ان کو پہنچ گئی اور وہ بھی پہنچ گئی صحیح سلامت۔ سمجھ میں آئی بات؟
کسی کا قرض باقی نہیں رہا، بلکہ جو لوگ یہاں سے اجتماع میں گئے تھے انگلینڈ کے، ان کے ذریعے سے انہوں نے رقم بھیجی ملیشیا والوں کے لیے، تو وہ رقم بھی ان کو پہنچ گئی اور یہ گھر پہنچ گئے. تو پیسے تھے نہیں تو اب اس میں کون مدد کرے، لیکن اللہ نے مدد کی. تو جب حال ٹوٹتا ہے تو حال بنتا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جب حال ٹوٹے گا کام کی وجہ سے تو اللہ حال بنائیں گے. کہ پیسے نہیں ہے کہ ہم انتظام کریں گے، طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت سے کام ہوگا، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کر دیا. ہاں، ایسی مثالیں ہیں. اگرچہ ہم اس قسم کے واقعات لوگوں کو نہیں سناتے، منع ہے کہ اپنی مددوں کے واقعات نہ سناؤ، صحابہ کی مدد کے واقعات سناؤ، اپنی حضرت فرماتے اپنی مدد مت سناؤ. یہ تو مثال کے طور پر میں نے عرض کر دیا. ایسی بہت مددیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی جماعتوں کے ساتھ. جی ہاں، اس کو نہیں بیان کیا جاتا کہ ان کی دعاؤں پر یہ ہوا، ان کی دعاؤں پر یہ ہوا. یہ بارش نہیں تھی، بارش ہو گئی ملک میں، پورے ملک میں بارش ہوئی جماعت کی دعا سے. لوگ نکلتے نہیں تھے کہ پانی نہیں ہے، کہاں جائیں، خرچہ نہیں ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے پورا ملک، تم لوگ اللہ والے ہو، تم دعا کرو. جماعت تو بیچارے سیدھی ساتھی ہوتے، وہ کوئی بزرگ ہوتے نہیں، وہ سب 4 مہینے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دعا مانگی، بارش ہو گئی، پورے ملک میں بارش ہوئی اور حالات بھی ٹھیک ہو گئے. ہاں، نبیوں کا کام ہے، وہ قدرت سے ہوتا ہے کہ محنت کرو دعا مانگو، محنت کرو دعا مانگو، پھر دیکھو ٹوٹے ہوئے حال کو اللہ ٹھیک کر دیں گے. پہلے حال ٹوٹیں گے پھر اللہ جوڑیں گے. اسی سے ایمان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا، ہمارے بس کی بات نہیں تھی، ہم نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی. نبی بھی دعا مانگتا ہے اور نبی کی دعا پر اللہ کرتے ہیں. ایسے آج بھی کہ نبی والا کام کرو، نبی والی محنت کرو، رجوع اللہ اور آخرت کی طرف کرو، یہ تقاضا ہے. ہاں، پھر حال ٹوٹے گا تو اللہ حال بناوے گا، اور جب اللہ حال بناوے گا تو ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے کر دیا، کسی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے. ہاں، نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، سارے اسباب ٹوٹ گئے تو جب اللہ نے پیدا کر دیے. تو میرے بھائیوں، یہ کام ہے. یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں. یہ محنت یہ کار نبوت ہے، نبیوں کا کام ہے. تو نبیوں کے کام پر انقلاب آتے تھے. جی ہاں، حالات بدل جاتے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر کعبہ بنایا اور مکہ معظم آباد ہوا، زمزم کا پانی نکلا، اور اس سے بہتر جگہ نہیں ہے دنیا میں، اس سے بہتر جگہ نہیں ہے مکہ مدینہ. جی ہاں، اور جو پانی نکلا تھا وہ آج تک بند نہیں ہوا. ہاں، کہ وہ قدرت سے نکالا اللہ نے، وہاں پانی کہاں تھا. ہاں، اور اب تک یہ پانی ختم ہی نہیں ہوا. جی ہاں، بہت اور بھی 4-5 کنویں مکے میں تھے پہلے، وہ سوکھ گئے. اب تو خیر کنواں نے پائپ لائن آ گئی، لیکن اس وقت کنویں تھے وہ سوکھ گئے. یہ نہیں سوکھتا، اس کا پانی نہیں ٹوٹتا. ایک دفعہ حبشی گر گیا تھا اندر، عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، تو بہت پانی نکالا، بہت پانی نکالا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. ورنہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے پورا پانی نکالا جاتا ہے. تو پورا پانی نکالنے کی کوشش کی، پورا پانی نکل کے ہی نہیں دیا. اتنا پانی آ رہا ہے اس وقت سے آج تک، لوگ دنیا میں لے جاتے ہیں. ہاں، اور ساری دنیا پیتی ہے، اور روئے زمین پر اس سے بہتر پانی نہیں ہے. جی ہاں، یہ قدرت سے ہے، نبیوں کی مدد ہوئی، نبیوں کی مددیں ہوئی ہے، اس کی مثالیں ہیں یہ. اس لیے میرے دوستو، یہ کام اللہ نے دیا ہے. تو ہماری کمی یہی ہے کہ ہمارا رخ ابھی دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوا نہیں، آخرت کی طرف ہوا نہیں. اپنی مصلحت، اپنی رعایت، اپنی ضرورت، اپنی راحت، اس کے ساتھ جتنا ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں. یہ ہوئے، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے. کیوں کہ اس عمل کے پیچھے اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں.
عزت کے، کامیابیوں کے، حالات کے بدلنے کے، ہاں بڑے بڑے وعدے ہیں، اور پہلے بھی اللہ یہ وعدے پورے کر چکا ہے اور آئندہ بھی پورا کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کوئی چیز اللہ کو روک نہیں سکتی کہ ہاں کمی کوتاہی ہو گئی تو ہماری ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، آخرت کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے، کہ محنت بھی ہو دعا بھی ہو، محنت بھی ہو دعا بھی ہو، تاکہ دل و کرو اللہ کی طرف ہو جائے، پھر ہم کسی خیر سے محروم نہیں رہیں گے، کوئی طاقت اس امت کو نہیں مٹا سکتی، کوئی طاقت اس امت کو نہیں مٹا سکتی، ہاں یہ بات طے ہے، کیونکہ اس امت کے ذمہ دین کا کام ہے، اس لیے اس امت کو کوئی نہیں مٹائے گا، کوئی دشمن ختم نہیں کرے گا، کوئی آسمانی سلطانی آفت بھی اس امت کو ختم نہیں کرے گی، یہ امت رہے گی، کیوں کہ یہ امت اس کام کی ذمہ دار ہے، ایمان کی اور دین کی، اس لیے اس کی حفاظت ہوگی قیامت تک، حدیثوں میں ہے کہ اس امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ رہے گی، لوگ کوشش بھی کریں گے ان کے ختم کرنے کی، ان کو بہکانے کی، ہاں لیکن ان کی کوششیں ہوگی ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے اس امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ رہے گی، ہاں ضروری ہے کہ یہ اپنے کام پر رہے،